السلام علیکم. آج ہمارے انفلوئنسر کورس کا پہلا لیسن ہے اور میں یہ لیسن دینے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس لیسن کو لینے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. ہم بالکل بیسکس سے شروعات کریں گے کیونکہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کے بیسکس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک انفلوئنسر ہونے کا مطلب کیا ہے, ایک انفلوئنسر ہوتا کون ہے, اور انسٹاگرام پہ انفلوئنسر ہونے کا کیا مطلب ہے. انفلوئنسرز ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ صرف انٹرنیٹ کی ایک چیز نہیں ہے. انفلوئنسر کوئی بھی ایسا انسان ہوتا ہے جس سے آپ انسپائر ہوں, جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں, جس کے آپ کو کوئی چیز پسند ہو, جس کا کوئی اسکل آپ کو پسند ہو جو آپ بھی سیکھنا چاہیں, اپنانا چاہیں, جس کا آپ کو لائف سٹائل پسند ہو, یا جس کی آپ کو ڈریسنگ پسند ہو, یا جس کی کوئی ایسی چیز پسند ہو جس سے آپ انفلوئنس ہوتے ہیں یا امپریس ہوتے ہیں, اور آپ انہی کی طرح کسی ایک ایریا میں یا پوری طرح بننا چاہتے ہیں. جیسے بچپن میں آپ کے کوئی کزنز ہوتے ہیں, کوئی بڑی کزن ہوتی ہے, کوئی بڑا کزن ہوتا ہے جس سے آپ بہت امپریس ہوتے ہیں, ان کی طرح بولنا چاہتے ہیں, ان کی طرح چلنا چاہتے ہیں, ان کی طرح تیار ہونا چاہتے ہیں, یا وہ پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں, یا وہ ڈبیٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, یا کسی بھی چیز میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ ان کی طرح ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ کے اسکول میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, جو اوور آل ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کے ریئل لائف انفلوئنسرز ہوتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ریئل لائف کا بتا دیا. انسٹاگرام پہ انفلوئنسر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک پروفائل ہو انسٹاگرام پر جس میں آپ فوٹوز کے تھرو, ویڈیوز کے تھرو, سٹوریز کے تھرو, اپنے کیپشنز کے تھرو آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی حصہ شیئر کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں سے, اپنے فالوورز سے کوئی تھاٹس شیئر کرتے ہیں, کوئی باتیں شیئر کرتے ہیں, یا اپنی بیسک لائف سٹائل کی چیزیں دکھاتے ہیں. جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں یا آپ سے انسپائر ہوتے ہیں. تو انسٹاگرام پہ انفلوئنسر ہونے کا مطلب یہ ہے کانٹینٹ بنانا, انسٹاگرام پر ڈالنا, اپلوڈ کرنا, اور اگر وہ لوگوں کو پسند آئے اور لوگ اس کو فالو کرنا چاہیں تو آپ انفلوئنسر کہلائے جاتے ہیں. اب انفلوئنسر ہونے کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی ہر چیز کے لیے پسند کریں یا آپ کی ہر چیز کے لیے آپ کو فالو کریں. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ کوئی کیٹیگری ہوتی ہے, کوئی جانرا ہوتا ہے, وہ آپ کا لائف سٹائل ہو سکتا ہے, وہ آپ کا فیشن سینس یا ڈریسنگ سینس ہو سکتی ہے. اسی لیے فیشن انفلوئنسز وہ ہوتے ہیں جن کو لوگ ان کے فیشن کے لیے فالو کرتے ہیں. پھر لائف سٹائل انفلوئنسز ہوتے ہیں جن کو لوگ ان کے لائف سٹائل کے, ان کے رہنے سہنے کے طریقے کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں. انفلوئنسر صرف لائف سٹائل یا فیشن کے نہیں ہوتے, بہت سارے انفلوئنسرز فوٹوگرافی کے ہوتے ہیں جو اپنی فوٹوگرافی اپنے انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں, لوگوں کو پسند آتی ہے اس کے لیے فالو کرتے ہیں. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ وہ فوٹوگرافی کیسے کرتے ہیں, ان کے کیا ٹرکس ہیں, ان کا کیا سٹائل ہے, تاکہ لوگ ان سے سیکھ سکیں اور وہ اس اسکل کے ماہرین ہوتے ہیں, اور اس اسکل کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح آرٹ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو انفلوئنسرز, آرٹ انفلوئنسرز کا کام پسند آتا ہے تو وہ ان کی آرٹ کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں. پھر ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ صرف بیوٹی انفلوئنسرز کی ہے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی بیوٹی ٹپس کے لیے, ان کے ٹیوٹوریلز کے لیے کہ وہ اپنا میک اپ کیسے کرتے ہیں, ان کا کیا سٹائل ہے. اور یہ ایک کریٹیو آرٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور جن کو یہ کام اچھا کرنا آتا ہے, جن کا یہ سکل ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اب یہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. پاکستان میں اس چیز کا بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, کیونکہ ایسے کئی سکلز ہیں یا ایسے کئی کیٹیگریز ہیں, ایسے کئی جانراز ہیں جو کہ ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئے, جن میں لوگوں نے بات کرنا شروع نہیں کی. جیسے کہ فار ایگزامپل ہیلتھ میں بہت کم لوگ ہیں جو ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی چیز بات کر رہے ہیں, آرٹ میں بھی بہت کم لوگ ہیں, اور بھی بہت سارے جانراز ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. تو اگر آپ اپنا کوئی یونیک نیش ڈھونڈ لیں, اپنا کوئی یونیک اسکل ڈھونڈ لیں جس کے بارے میں آپ کو نالج ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اور اس چیز کے بارے میں شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ آپ کو اس کے لیے فالو کریں گے, کیونکہ اس ایریا میں آپ کا انفلوئنس ہے, اس ایریا میں آپ کو نالج ہے, اس ایریا میں آپ کو ایکسپرٹیز ہے.
لیکن میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گی کہ انسٹاگرام پر اگر آپ نے انفلوئنسر بننا ہے تو یہ فگر آؤٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں کرنی ہے. آپ کو اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے، یعنی پرپس، کہ آپ انسٹاگرام پر انفلوئنسر کیوں بننا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کو اپنا مقصد نہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کیوں ہیں، آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے، آپ اس پر سکسیزفل نہیں ہو سکتے. اس میں محنت لگتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں ڈیڈیکیشن لگتی ہے، اس میں انرجی لگتی ہے، اور جب تک آپ کا پرپس آپ کو نہ معلوم ہو، آپ کا پیشن پوائنٹ آپ کو نہ معلوم ہو، تو بہت آسان ہے کہ آپ اس کے بیچ میں گیو اپ کر دیں. لیکن اگر آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے اور آپ کنسسٹنسی اس پہ کام کریں گے تو اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے ریوارڈز ہیں جو کہ مانیٹری تو ہیں. آپ $2000 تک کما سکتے ہیں، آپ برانڈس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت ریوارڈنگ کام ہے کیونکہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ دنیا میں ایک ریئل امپیکٹ لا رہے ہیں، آپ چینج لا رہے ہیں. جو چیز آپ انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں، جو آپ اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کی ریئل لائف کو انفلوئنس کرتا ہے. تو ایسا بڑا کام کرنے سے پہلے، ایسا بڑا چینج لانے سے پہلے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، آپ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا چینج لانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے اور آپ یہ نالج دینا چاہتے ہیں. آپ صرف اپنے خیالات کی بنا پر بھی انفلوئنسر بن سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، چیزوں پر کامنٹری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انفلوئنسر ہوتا ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرے اور لوگ ان باتوں کو سنیں اور ان سے ریلیٹ کر سکیں. اگر آپ لوگوں سے صرف اپنے اوپینینز تک شیئر کر سکتے ہیں تو آپ انفلوئنسر بن سکتے ہیں. لیکن آپ کے دماغ میں یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کس چیز میں امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیوں امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسا کیا نظر آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے چینج ہونا چاہیے، یا سمپلی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ شاید آپ سے انٹرٹین ہو سکیں، آپ شاید لوگوں کو ہنسا سکیں. تو آپ انٹرٹینمنٹ یا کامیڈی کی کیٹیگری میں بھی انفلوئنسر بن سکتے. انسٹاگرام پہ سکسیزفل ہونے کی سب سے بڑی کی یہ ہے دیٹ یو ہیو ٹو بی یور سیلف. کیونکہ آپ جیسی باتیں بہت لوگ کر سکتے ہیں لیکن آپ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تب اگلا سٹیپ لینا بہت آسان ہے. جب آپ کو اپنی آواز کی پہچان ہو جائے تب اگلا سٹیپ لینا بہت آسان ہے. میں نے اپنا انسٹاگرام کے اوپر کام شروع کیا تھا پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر، کیونکہ مجھے اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ہم اپنے اندر کیا پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کو بلیم کرنا بہت آسان ہے ہر چیز کے لیے جو غلط ہو رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. تو میں ہر سنڈے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتی تھی کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، ہم خود کتنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اور ہم خود اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرح پازیٹیو کر سکتے ہیں اور پھر وہی پازیٹیو چینج دنیا میں کریٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ کافی بڑھتا گیا اور وہ میری پرسنالٹی میں بھی بہت انٹرسٹ لینے لگ گئے اور وہ مجھے ایز اے پرسن فالو کرنا شروع ہو گئے فار مائی تھاٹس. پھر انہوں نے میری لائف سٹائل میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اس لیے پھر میں نے اپنا کام ایکسپینڈ کیا اور لائف سٹائل کو بھی انکلوڈ کرنا شروع کر دیا اپنے اس کام میں. لوگوں کو میرا لائف سٹائل ریلیٹڈ کام بہت پسند آیا، لیکن میں ہمیشہ یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ لوگ جب مجھے فالو کرتے ہیں یا میں جب کوئی بات کرتی ہوں یا کچھ لکھتی ہوں یا کچھ کریٹ کرتی ہوں تو کیا میں ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لاتی ہوں، کیا میں ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتی ہوں، کیا وہ مجھ سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. اگر سیکھ کے نہیں بھی جاتے تو کوئی پازیٹیو ایموشن ان کے اندر ایووک ہوتا ہے یا وہ انٹرٹین ہوتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز میں ان کے لیے نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کا وقت برباد کر رہی ہوں. تو جب بھی میں انسٹاگرام پر کوئی کانٹینٹ ڈالتی ہوں
یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی کا وقت میرے پیج پر آ کر ضائع نہیں ہو رہا. یہ چیز آپ صرف تب ہی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں آپ کس طرح ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو پسند آئے گا کیونکہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کچھ بہتری کسی نہ کسی طریقے سے لا رہے ہیں. اور جو انسان یہ کر لیتا ہے، جو انفلوئنسر یہ کر لیتا ہے، وہی ایک سکسیسفل انفلوئنسر بن پاتا ہے.